رانا صاحب ملاقات میں تو ویسے مذائقہ نہیں، آپ 8 فروری کے خوف سے کہ احتجاج ہو رہا ہے ان کی ملاقاتوں کو روک رہے ہیں، لیکن جو ان کے ایسے ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو مفاہمانہ رویہ رکھتے ہیں، اسد قیصر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر ہیں، آپ ان 3-4 کو جانے نہیں دیں، بالکل، یہ ان نام ملاقات جو کروائیں۔ آپ نے لیے ہیں ان میں عمیر نیازی صاحب بھی شامل ہیں، اور جو کوٹ لکھپت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مفاہمانہ کہنا چاہیے، بلکہ یہ پولیٹیکل سوچ، یعنی پولیٹکس ہے ہی، یہ جمہوریت ہے یہ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے، دوسری طرف ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ جو میسج لے کے آتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے وہ بالکل 180 ڈگری جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ ہے۔ وہ جو اب دیکھیں نا، جو اپنا سہیل افریدی صاحب جو پنجاب گئے ہیں، یا وہ جو گفتگو جلسوں میں کر رہے ہیں، وہ تو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اور پنجاب عمران گورنمنٹ کو خان کم از اور کم عمران ویلکمنگ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں، عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اسٹریٹ گورنمنٹ سے ان کی اسٹریٹ موومنٹ سے خوفزدہ نہیں، ہیں؟ خوف زدہ نہیں ہے، لگ رہا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ دباؤ کا شکار نہیں نظر آتے دیکھیں، ہیں، پنجاب حکومت کے ریئیکشن سے بھی یہی لگا ہے کہ وہ دباؤ کا نہیں شکار دیکھیں، نظر آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ جی میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ جو جلسہ کروں گا، دھرنا کروں گا، جلوس کروں گا، تو انتظامیہ نے اس کے متعلق بھلے وہ کر سکے نہ کر سکے، یہ تو اس دن پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے جو میز ایڈمنسٹریٹو میز ہیں وہ تو لینے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے سارے بندے اٹھا لینے ہیں جو ابھی ریسنٹ پاس کی جتنی ایگزامپلز ہیں، وہ کوئی پروٹیسٹ موومنٹ 8 فروری کو نہیں چل سکے گی۔ نہیں، جو بندے اس بارے میں ہل جل کریں گے ان کو اٹھائیں گے، ان کو ہی اٹھائیں گے آپ۔ جو اگر کوئی آرام سے رہے گا تو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جو ایکٹیو ہوگا آپ اس کو اب اٹھا آپ لیں گے۔ دیکھیں سہیل افریدی صاحب گئے ہیں، یہ دیکھ رہے تو یہی گئے تھے نا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ بالکل کوئی ایسا کوئی اندیہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی پہیہ جام ہڑتال سے متعلق سہیل افریدی صاحب گئے ہیں، جتنے لوگ ان کو ویلکم کرنے آئے ہیں، جو وہاں پہ صورتحال تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پہیہ جام جو ہے پنجاب میں کیسی ہوگی۔ رانا صاحب لیکن جو پہیہ جام آپ نے عمران خان کا کیا ہوا ہے، اس سے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ 2026 ان کا جیل میں گزرے گا۔ بہرحال وہ تو معاملہ عدالتوں میں ہے، عدالتوں میں یہ صرف عدالتی فیصلہ نہیں ہے، سیاسی معاملہ ہے نا، جیسے نواز شریف کا کیس صرف عدالتی نہیں تھا، سیاسی معاملہ تھا، عمران کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو 2026 عمران کا جیل میں گزرے گا یا باہر نکلے گا، راستہ ہے اس کے لیے؟ یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر اور جو ٹیم ان کے لیے جو ہے وہ ان کا کیس لڑ رہی ہے، یہ تو اس کے اوپر منحصر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف سیاسی نرمی ہو عمیر سکتی۔ نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یعنی ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ یہ اپنا مینڈیٹ لیں گے، یہ کریں گے۔ دوسری طرف راجہ سلمان اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ جی محمود اچکزئی صاحب سے بات ہو گئی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ڈاکو جو ہے وہ گھر میں ڈاکہ ڈالے اور سامان آپ کا لوٹ لے، اس کے بعد کہے میرے ساتھ مذاکرات کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کیسے مذاکرات ہے؟ عمران کے تو لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یعنی بین ہی چل رہی ہیں۔ عمران کے لیے سیاسی نرمی پیدا ہو سکتی ہے 2026 میں، یا وہ جیل میں رہیں گے؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک ان کا جو عمل ہے اس عمل کا نتیجہ انہوں نے جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ وہ ٹویٹ کا جواب معاملہ تھا۔ یہ ہے کہ انہیں مسلح افواج کے ادارے اور اس کے سربراہوں کے خلاف جو سوشل میڈیا میں انہوں نے جو مہم چلائی ہوئی ہے، اور جس طرح اس میں بلو دی بیلٹ جو ہے وہ سارا مواد جو ہے وہ کیا ویسے جا نہیں رہا ہے، کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کسی نے دباؤ میں نہیں آنا، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ڈیمیجنگ ہوں گے۔ وہ تو ڈیمیجنگ بھگت رہے ہیں نا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ تو بھگت رہے ہیں، لیکن نہیں، کیا لیکن ابھی تو اس کام کو بڑھا رہے ہیں یہ۔ ابھی تو اسکیل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال برقرار ہے کہ کیا عمران کے لیے سیاسی نرمی کی گنجائش ہے، یا 2026 جیل میں گزرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دھند جو ہے نا، عمیر نیازی صاحب نے اس کو دھند کا لفظ دیا ہے، اس دھند کو اگر یہ ہٹا دیں تو شاید پھر کوئی راستہ جو ہے نا وہ پھر نظر آنے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرنا بند کر دیں تو پھر راستہ نکل سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو خیر بہت ایک لمبا کنسیپٹ بن جاتا ہے نا، کم از کم ان شہداء کے متعلق،
اس ادارے کے متعلق جو نہ صرف اس نے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس نے دفاع کر کے دکھایا ہے، اور لوگوں میں بڑی اچھی فیلنگ ہے۔ ہر روز جو ہے وہ، ابھی یہ 2 دن پہلے میجر عدیل جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے آپ جو ہے وہ جواب میں یا اس کے برعکس آپ اس قسم کی ٹرولنگ جو ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، تو وہ بڑا شہدا کو تو بڑا سلام بیڈ کرنا ٹیسٹ۔ چاہیے، جو پاکستان کے لیے، وہ فوج کا ہو، پولیس کا ہو، کوئی سول کا ہے، پاکستان کے لیے جو قربانی دیتا ہے ان کو سلام ہے ہمارا، اس کے اوپر کوئی بدزبانی نہیں ہونی چاہیے، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ عمران کا ٹویٹر کا بھی کیس چل رہا ہے، آپ کے ایک ٹویٹ کے اوپر وہ پریس کانفرنس کا بھی آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ٹویٹ آئی تھی تو اس کے اوپر وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ عمران کا ٹویٹر کا کیس چل رہا ہے، ٹویٹر بند کرنا چاہے گی سرکار؟ دیکھیں جی، اب اگر یعنی یہ جو بھی یہ مہم جوئی ہو رہی ہے اور عرصے سے ہو رہی ہے، اور اس کو یہ اسکیل اپ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی دباؤ ہوگا، دباؤ تو ہوگا نہیں، تو اس کو جو ہے وہ بند کرنے کے لیے وہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا سکتے ہیں وہ ریاست کو لینے چاہیے۔ آپ اس کے حامی ہیں؟ جی بالکل۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جب آپ نے بات چیت کا دروازہ کھولنا ہو تو دباؤ برقرار رکھنے کے لیے سیاسی جماعتیں ساتھ اپنا بیانیہ لے کے چلتی ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں، لیکن ساتھ وہ بات چیت کے لیے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کا یہ والا ایلیمنٹ جو ہے نا، یہ مسنگ رہ جاتا ہے۔ آپ کی جماعت کو لیڈ لینی پڑے گی، صرف سارا کچھ اچکزئی صاحب کے کندھوں پہ رکھ کے کریں گے تو وہ پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی ہیں، تو پی ٹی آئی کو اپنی ٹیم آگے بڑھانی پڑے گی۔ نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں محمود خان اچکزئی اس الائنس میں اکیلے نہیں ہیں، اس الائنس میں ہم بھی بیٹھے ہیں، مگر خان صاحب نے کیونکہ اب انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نامنیٹ کیا ہے، جو کہ حکومت وقت ابھی اس میں نہیں وہ ہونے دے رہی، اسپیکر صاحب بے بس نظر آ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی اسی طرح بے بس نظر آ رہے ہیں، مگر دیکھیں جو بات مذاکرات کی آ کے پھنس رہی ہے نا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی تو باہر نہیں لیے جا رہے، یہ چھوٹے سٹیپس تو کم از کم لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں بارش کا قطرہ کسی نے تو بننا ہے، جو دھن چٹنی ہے، بارش ہوگی تو چٹے گی، مگر ہے کہ جب ایک پوزیشن اتنی ہارڈ پوزیشن لے لیں، ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہارڈ پوزیشن لی ہے، کیا گورنمنٹ نے نہیں لی ہوئی؟ مطلب ایک صفحے کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے مگر وہ نہیں کر رہے، مطلب اس میں بھی اگر انا آڑے آ جائے پارلیمنٹری فنکشننگ میں، امینڈمنٹ 27ویں ترمیم ہوئی بغیر لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز کے نامینیشن کے بغیر، تو خود آپ دیکھ لیں کہ ہم کھڑے کدھر ہیں، ہم کتنے ایز اے سیاستدان، ایز اے ہاؤس ہم سارے بے بس ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں مشورہ تو دیوار سے ہو سکتا ہے مگر مذاکرات دیوار کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کم از کم ہم آپس میں بیٹھ کے کم از کم دیوار کو سر مارنا تو چھوڑ دیں، یہ چھوٹے چھوٹے قدم تو اٹھا لیں، یہ قدم اٹھائیں گے خود ماحول بن جائے گا۔ کوئی آپ کا پی ٹی آئی کو مشورہ؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایویڈنٹ ہے۔ دیکھیں اگر ہماری طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب ہوں یا پی ایم ایل این کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب ہوں، وہ یہ کہیں اور ان کا یہ بڑا واضح موقف ہو کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ آفر کر سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس لیول پہ کوئی پازیٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عمران خان صاحب جو ہیں، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی ٹرولنگ، یہ جو سارا ہو رہا ہے، ان کی پوری اس کے پیچھے بیکنگ ہے، اور وہ آج تک تو ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، اور یہ ٹرولنگ اور یہ جو آپ کر رہے ہیں جاری رکھیں۔ سر لیکن ایک عمران خان جو پچھلے 6-7 ہفتوں میں صرف ایک ملاقات اپنی بہن سے کر پایا، وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیمز کو کیسے تو مینیج اس کرتا ہے؟ ایک ملاقات میں بھی تو کوئی پازیٹیوٹی ہو سکتی تھی نا؟ نہیں ہوئی، انفارچونیٹ ہے، بالکل لیکن نہیں۔ وہ اندر سے بیٹھ کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں ٹویٹ ہوا ہے اسی دن ٹویٹ ہوا ہے، اور اس ٹویٹ نے لائن سیٹ کی ہے، اور اسی شام کو دیکھیں یہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ بھئی آپ نے یہ وہاں پہ جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو آپ چلیں یہ سارا کچھ اگلے دن ہی کر لیں، اسی شام کو۔ اور باقاعدہ جو ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب نے عظمیٰ خان صاحبہ سے کہا کہ تم نے یہ باتیں باہر جا کے کرنی ہے اور نام لے کے کرنی ہے، یہ باقاعدہ یعنی بڑے سخت الفاظ استعمال کر کے کہ نام لے کے کرنی ہے۔ تو اسی کا نتیجہ پہ نیگیٹو جو فال آؤٹ آیا